السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کل ہم نے بات کی تھی کہ باڈی ٹائپ کے بارے میں۔ ہماری باڈی کی 3 اقسام ہوتی ہیں: ایکٹومورف، میسیومورف اور اینڈومورف۔ عموماً اکثر لوگ کی باڈی ایسی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں ایک سوال آپ کریں گے، چونکہ میرا تعلق فٹنس انڈسٹری سے ہے اور میں انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ ٹرینر ہوں، تو بہت سے احباب دوست سوال کریں گے، بھائی ہمارے بچے جب جم میں جاتے ہیں تو بالکل سلم ہوتے ہیں یا بہت ہی مطلب ہیوی ہوتے ہیں، مطلب بالکل وہ سمارٹ بن کے آتے ہیں، تو اس کا راز کیا ہے؟ یہ فلسفہ کہاں چلا گیا؟ یہ بات کہاں گئی؟ ایکٹومورف کہاں چلا گیا؟ تو میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ فٹنس انڈسٹری اس وقت بہت بڑا دجالی فتنہ بن چکا ہے، اور یہ ساری کمرشل انڈسٹری دنیا ہو گئی ہے، ہر کام تقریباً کمرشل ہو چکا ہے، تو یہ بھی ہے اس لحاظ سے۔ تو یہاں پہ جو جمز بنے ہوتے ہیں یا جو اس میں ٹرینر ہوتے ہیں، وہ صرف پیسہ کمانا جانتے ہیں، بھلے کسی کا بچہ مر جائے، ہلاک ہو جائے یا اس پہ سائیڈ ایفیکٹ ہو، ان سے کوئی مطلب ان کو نہیں ہوتا۔ تو ان کو اسٹرائڈز دی جاتی ہیں، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ یہ نیچرل طریقے سے آدمی کی جو گروتھ ہے بالکل سلو ہوتی ہے، سال ہر سال میں ہوتی ہے، اسی کا کو جو ہے نا وہ 5-6 مہینے میں اب بچے کو سپر مین بنا لیتے ہیں۔ والدین بھی بڑی خوش ہوا، جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، اس کی تو زبردست امپرومنٹ ہو رہی ہے، بچے کی گروتھ ہو رہی ہے، تو سپر مین بڑھ گیا، کیا اسٹرینتھ اس میں آ گئی۔ تو انہیں حضرات بیسیکلی اسٹرائڈ دی جاتی ہے۔ اب یہ بڑی لمبی چوڑی بحث، انشاءاللہ آئندہ جا کے میں اسے اور بھی ایکسپلین کرتا جاؤں گا کہ اسٹرائڈ کی اصل کہانی کہاں ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اسٹرائڈ بیسیکلی یہ علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ڈاکٹرز دیتے ہیں آخری حربے کے طور پہ، جب کسی مریض کا علاج کسی طریقے سے نہیں ہوتا، اینٹی بائیوٹکس کام چھوڑ دیتی ہیں اور چیزیں، پھر آخر میں ان کو دیتے ہیں اسٹرائڈز علاج کے لیے۔ لیکن اب بدقسمتی سے وہ سپورٹس میں بھی آ گئی ہے، اور جو انابولک اسٹرائڈز کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور اب تو مطلب ہے کہ لوگ دھڑلے سے بھی دے رہے ہیں، اب تو وہ چیزیں عام ہو گئی، اب چھپ بھی نہیں سکتی نا، کہاں تک چھپاؤ گے ان چیزوں کو؟ اب بے شرمی کے انتہا ان لوگوں کی، ان کو صرف چاہیے پیسہ، انسان نہیں چاہیے ان کو، نہیں انسانیت ہے ہمارے، یہ چیزیں مر چکی ہیں۔ تو اپنے بچوں پہ احتیاط کیجیے اور ایسے جموں سے اعراض کریں جہاں پہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی گروتھ بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہے تو بی کیئرفل، دیکھیں اور وہاں سے بچائیں ان کو، یہ آپ کا فرض ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ، ریزن کیا ہے؟ ریزن بہت سمپل ہے، اور قرآن کریم نے جو انسان کی نفسیات بتائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں اپنی بڑائی اور فساد چاہتے۔ بڑائی، بڑا پن، یہ بڑا پن ہوتے چیمپئن، یو آر دا چیمپ۔ یہ چیمپئن شپ کا ایسا نشہ میں یورپ نے دیا ہے کہ جی آپ ورلڈ چیمپئن ہو، آپ فلانے چیمپئن ہو، آپ نیشنل چیمپئن ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب بھی چیزیں آ گئی، اور چیمپئن کوئی بھی چیمپئن، چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے۔ اب ایک کلب کا بھی چیمپئن ہوتا ہے، اس کا بھی نشہ ہوتا ہے، تو پھر آپ جاتے ہیں یہ مسٹر سندھ بن گیا تو اس کا اپنا نشہ ہے، پھر مسٹر پاکستان تو اس کے کیا کہنے، اب مسٹر ورلڈ میں تو یا مسٹر یونیورس اولمپیا میں تو بالکل آدمی پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ دنیا میں ان چیزوں کو لایا گیا ہے، یہ اس کے پیچھے ایک داستان ہے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جائز طریقے سے موٹیویشن ہونی چاہیے۔ لیکن چیمپئن بھی اگر کوئی شخص بنا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اس کی ذاتی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ ذاتی کوئی چیز، اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی، اس کے پیچھے اس کے جینز ہوتے ہیں، جینیٹکس ہوتے ہیں، اگر محنت کا مادہ بھی ہے تو بھی اس نے اللہ، بہت سے لوگ نہیں، اب دیکھیں میں صبح آیا ہوں، اٹھاؤں تو اللہ نے مجھے توفیق دی صبح اٹھنے کی۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ لاکھوں لوگ سو رہے ہیں کراچی شہر میں، لاکھوں، اور آنے والے یہاں پارک میں بہت کم ہے، لمیٹڈ لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں۔ تو جو بھی ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جینیس لوگ ہیں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، 4 بجے اٹھ جاتے ہیں رات کو، ان کا معمول ہوتا ہے جلدی اٹھنا، اور جلدی اٹھنے کی اپنی ایک برکت ہوئی۔ تمام مذاہب میں جلدی اٹھا جاتا ہے، وہ ہندوازم ہو، بدھزم ہو، کرسچینٹی ہو، اسلام ہو، تمام مذاہب میں جلدی اٹھنا یہ اچھے لوگوں کا وہ رہا ہے، معمول رہا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اٹھتے ہیں، اور صحت کے لحاظ سے اپنی عبادتیں کرتے ہیں، کہیں بھی جائیں تو صبح اٹھتے ہیں۔ صبح اٹھنے کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس کے اپنے فائدے بینیفٹس ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کافی طویل موضوع ہے اسٹرائڈز کا۔ اسٹرائڈز کی
جو اس وقت ماڈرن باڈی بلڈنگ میں ابتدا ہوئی ہے، تو آپ نے نام سنا ہوگا جو ویڈر ماڈرن باڈی بلڈنگ، مسٹر اولمپیا وغیرہ سب اسی کے تحت ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جیوش تھے، یہودی، اور ان کا تعلق تھا کینیڈا سے، بعد میں امریکہ آ گئے۔ دو بھائی تھے، جو ویڈر بین ویڈر۔ تو یہودیوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں، وی آر ہیومنز اینڈ ادر آر جینٹائلز، ہم انسان ہیں باقی حیوان ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، یہودی کے علاوہ ہندو ہو، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی، جو بھی ہے، مطلب بدھسٹ جو ہیں، وہ ان کے نزدیک جانور ہیں، یہ انسان، تو ان کے ساتھ جو کچھ کرو کرو۔ تو ہم پہ وہ یہ اسٹرائڈ آزماتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے نام سنا ہوگا آرنلڈ شوازنگر، اور اٹلی سے لائے تھے فرینکو کولمبو، دو مشہور باڈی بلڈر، مسٹر اولمپیا بھی یہ رہے ہیں دونوں، اور بھی بہت سے باڈی بلڈرز آئے تھے مختلف ملکوں سے، امریکہ میں آئے، سیٹلز ہو گئے، اور ان کو لانے اچھے جسم دیے تھے، اس کو اسٹرائڈز دے کے پھر مسٹر اولمپیا بنایا بڑے بڑے لیول پر۔ آرنلڈ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ فلموں میں آیا، فلموں میں آنے کے بعد ان کی اور شہرت ہو گئی۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے، کہانی ہے، کیسے ان لوگوں کو لایا جاتا ہے، پھر دنیا میں ان کو معروف کرایا جاتا ہے، اور پھر ان کے پیچھے ان کی انڈسٹری چلتی ہے۔ اس وقت تو آلریڈی جیسے ہماری میڈیسنس کی انڈسٹری ہے، یہ دنیا میں غالباً سیکنڈ یا تھرڈ مافیا ہے، جو دنیا میں لوٹ مار کرتی لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں نے سنا تھا بہت پہلے، اور اس میں یہ ہے جو دنیا میں مافیاز ہے، اسلحے کی انڈسٹری ہے، یا پھر ہم اگر دیکھ لیں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، یا دوسری چیزیں، یا اپنی جگہ اپنی، ہر چیز کے اپنے فائدے نقصان ہوتے ہیں۔ تو جس چیز میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، تو اسٹرائڈس کا استعمال بیسیکلی ان لوگوں نے شروع کروایا۔ اس وقت تو خیر لمیٹڈ ہوتا تھا شروع میں، 70s کے اندر یا 70s میں جو مشہور باڈی بلڈر آئے تھے۔ اب میں بعد میں آپ کو ان کی جو ہے ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا، آرنلڈ کیسے بنا۔ آرنلڈ پہلی دفعہ 7 ٹائمز بنا ہے، 1980 میں جب آیا تو اسے زبردستی بنایا گیا، اس میں بڑا اختلاف رہا بہرحال، لیکن ان کی مونوپلی تھی جو ویڈر صاحب کی۔ اب جو ویڈر صاحب کا خود انتقال ان کا اور ان کے بھائی کا 90 پلس میں ہوا، یہ ان کی زندگی 90 پلس تھی، 90 سال سے زیادہ وہ لوگ جیے، لیکن ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں مر گئے وقت سے پہلے جوان، جیسے ان کے دو میں آپ کو نام لوں گا، مائک منڈزر اور رے منڈزر، یہ دو بھائی تھے، اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 49 ایئرز میں، دونوں کی تقریباً ایک کی کم تھی کی زیادہ تھی، دونوں بھائی تھے، اور دونوں مسٹر یونیورس رہے تھے، بڑے خوبصورت باڈی بلڈر، لیکن اسٹرائڈ نے یہ انہیں کہاں تک پہنچایا، دونوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اب ان کے بارے میں خیر آپ جب دیکھیں گے، ریسرچ کریں گے، آپ کو ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اب چیز آپ کو بڑی اچھی لگ جاتی ہے، میری باڈی بڑی اچھی، لیکن جب آگے جائیں گے، تکلیف ہوگی، مصیبت ہوگی، تو انسان کو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ باتیں رہیں گی ابھی، چونکہ ذرا باتیں طویل ہو جائیں گی، اور آپ لوگ بور بھی ہو جائیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو وقت ضائع کروں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ اسٹرائڈز جو ہے نا، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس سے بچنا کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اس موضوع کو لے کے چلیں گے جی، شکریہ۔